میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک قبیلہ تھا جس کا نام حوازن تھا، اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حنین کے مقام کے قریب موجود تھے اور سفر کیا ہوا تھا، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے ہی لگے تھے۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر ہیں ان کے پاس سامان بھی دگنا ہے اور سارا سامان وہ تیار کر کے ہمارے ساتھ لڑنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب بن ربی فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص خبر دینے آیا تو میں وہاں پر موجود تھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے مسکراہٹ کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ جس قبیلے سے ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو وہاں کے لوگ پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں ہم سے جنگ لڑنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ تلک غنیمت المسلمین غدا، کہ جتنا مال وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے کل اللہ وہ ہمارے لیے اس مال کو مال غنیمت بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ مال غنیمت تب بنتا ہے جب صحابہ کرام دشمن پر حاوی ہو جائیں تو ان کا جو مال ہوتا ہے ان پر وہ صحابہ کرام قبضہ کر لیتے ہیں، وہ پھر مال غنیمت بن جاتا ہے۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، ابھی صرف اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے والے سارا مال اکٹھا کر کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام پر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تلک غنیمت المسلمین غدا، کہ اللہ ان کا جو جتنا مال ہے وہ جتنا مال لڑنے کے لیے لا رہے ہیں، اللہ ان کے سارے مال کو مسلمانوں کے لیے غنیمت کا مال قرار دے۔ تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے یہ آواز کی کہ آج کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا، سرحد میں کھڑا ہوگا، کون ہوگا جو ساری رات جاگے گا اور جاگ کر ہماری حفاظت کرے گا۔ اس وقت ایک صحابی تھے جس کا نام حضرت انس بن غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوراً کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ساری رات پہرا میں دوں گا، آج آپ کے قافلے کی حفاظت میں کروں گا۔ بات سرحد کی چل رہی ہے کہ سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے لوگوں کو اللہ اجر کتنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو جذبہ جہاد سے، ایمانی جذبہ سے کھڑے ہو کر سرحدوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ انہیں اجر و ثواب کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت انس بن غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں یہ سنا اللیلۃ، کہ یا رسول اللہ آج کی رات پہرے دار میں بن کر کھڑا ہوں گا، آپ کی عبادت میں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک گاڑی پر بھیج دیا، ایک جگہ پر بھیج دیا اور فرمایا کہ ساری رات تیار رہنا ہے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، دشمن آنے لگے تو ہمیں جگا دینا ہے۔ یہ صحابی چلے گئے اور وہاں پر جس گاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا تھا وہاں پر کھڑے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے کہ کسی طرح سے وہ صحابی جس کو میں نے بھیجا تھا وہ آ کر مجھ سے ملے، آ کر سلام کرے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھا لی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ صحابی جس کو سرحد، جس کو پہرہ دار کے لیے، پہرے داری کے لیے مقرر کیا تھا، وہ بھی تشریف فرما۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل نزلت اللیلۃ، کہ جس گھوڑے پر تجھے بھیجا تھا کیا اس گھوڑے سے نیچے بھی اترا تھا؟ نیچے اترنے سے مراد یہ ہے کہ تم یہ پہرے داری چھوڑ کر ایسا تو نہیں کہ تم سونے لگ گیا ہو، تجھے تیری کمر میں درد شروع ہو گیا ہو، بیٹھ بیٹھ کے تم تھک گیا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات گھوڑے پر رہا ہوں، پہرے داری کرتا رہا ہوں، لیکن دو وجہ سے گھوڑے سے اترا ہوں، ایک تو ضروری حاجت کی وجہ سے اور دوسرا نماز پڑھنے کی وجہ سے میں گھوڑے سے اترا ہوں۔ اس کے بعد ساری رات اس گھوڑے پر سوار ہو کر پہرے داری کرتا رہا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرف اپنا رخ انور کیا اور فرمانے لگے کہ قد اوجبت فلا علیک ان لا تعمل بعدها، کہ اس نے جو ہماری پہرے داری کی ہے، اس نے جو ہماری حفاظت کی ہے اور ساری رات جاگتا رہا ہے، تو اللہ نے اس پر جنت کو لازم کر دیا ہے۔ اس نے جو پہرے داری کی ہے، ساری رات جو جاگتا رہا ہے، تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے کہ اللہ تعمل بعدہ، تو آج کے بعد اگر یہ نفلی عبادت نہ بھی کرے، یہ جو ایک رات کے لیے اس نے جو پہرا دیا ہے، تو اللہ نے اس رات کا ثواب اسی اتنا عطا فرما دیا۔ اب یہ ہے سرحدوں کی حفاظت۔ اب جو سرحد میں کھڑے ہوتے ہیں، سرحدوں کی جو حفاظتیں کرتے ہیں، تو حفاظت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، موت کو سامنے دیکھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور جذبہ ایمانی ہو، جذبہ جہاد ہو، جذبہ شہادت ہو، تو پھر اللہ رب العزت یہ مقام اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب جب 6 ستمبر 1965 کی جنگ لگی تھی، تو تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ایسے فوجی تھے جو گولیاں لگنے سے اتنا زخمی ہو چکے تھے، جن کے پاؤں جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے، گولیاں لگی اور پاؤں جدا ہو گئے تھے، آخری لمحات میں تھے۔ تو آخری لمحات میں وہ اپنے رب سے مخاطب سے اور دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ میرے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ شہادت کا رتبہ پا رہے تھے آخری سانس سے، اور آخری سانس میں اس کے الفاظ جو تھے وہ یہ نہیں تھے کہ اے اللہ میری جان کو بچا دے، میری موت مجھ سے ٹال دے، نہیں، اے اللہ میری جان جاتی ہے تو کوئی پرواہ